وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ آداب کے بارے میں گفتگو کرنے چلا ہوں۔ ان میں پہلا ہے فطری آداب۔ فطری آداب سے مراد فطرت کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں ذکر کرنے چلا ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کے آداب کا بڑا حصہ فطرت پر ہی دار و مدار اس کا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ان کی پیروی کی، اور یہ ایسے آداب ہیں جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں، انسان کو اپنی برہنگی چھپانے، اور اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، بدن بھی گندا ہوتا ہے، کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی اصلاح شائستہ اور ناشائستہ انسانوں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے 4 چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، نمبر 2 عطر لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا، اور ایک روایت میں ختنہ کرنا۔ یہ بھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حیا کرنے کا نتیجہ آدمی اپنی برہنہ پن کو چھپاتا ہے، یعنی کہ ستر عورت اور ضرورت کے وقت پردہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، صفائی اور طہارت کی تمام اقسام کو بتاتا ہے۔ اور ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مبارک نسل کی یہ سنت ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان میں ایک ہے وضو میں مسواک کرنا مستحب، انگلیوں کا دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ان سب کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ناخن ترشوانا، بال بنوانا، مونچھیں ترشوانا صفائی کے ضروری لوازم ہیں، اور جن کے ناخن بڑے بڑے ہوں، مونچھیں بڑی بڑی ہوں، وہ کھانے پینے کی ہر چیز کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز، ان مونچھیں ترشوانا، ناخن کٹوانا اور ان تمام چیزوں پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے فطری آداب کو اپنا لیا ہے اور فطرت کو اپنا لیا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو فطری آداب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔